السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہے تھے ہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے، اور یہی حکم ان کا امتحان تھا، اور یہ آزمائش حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت 35 میں، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ بس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا، اور اس کار گناہ کو ان کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کے بعد ان کے اجسام کے پوشیدہ حصے عریاں ہو گئے، وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان نے انہیں کیسے بہکایا، ٹھیک ہے، اور شیطان یعنی کہ ابلیس جنت میں کیسے آیا، دشمنان خدا جنت میں کیسے پہنچا، اور یہ کار گناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لہٰذا محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ بس وہ ایک سانپ کے پاس آیا، اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ برابر تھا۔ ابلیس نے اسے کہا تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں۔ بس اس سے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہی تھی۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایک ایسے درخت کی طرح رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے یا حیات ابدی پالو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی کہ تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں، اور اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس و شرمگاہ کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا، پھر کہنے لگی، اے آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں، لیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا، اگر تم مجھے جنت میں پہنچا دو گے تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آدم اور حوا سے گفتگو کی۔ اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر جو تھا لمبا تھا اور اس کے جنسی اعضاء بھی قدرتی طور پر مستور تھے۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بعد رینگنے والا جانور بنا دیا۔ یہ میں تمام تر قول ادھر بیان کروں گی اور جو راجع ہے اس کو اینڈ پہ بیان کروں گی، یعنی کہ تمام تر باتیں جو کہ مشہور ہیں اور غلط بھی ہیں کئی، اس کا بھی اندازہ ہو جائے اور جو صحیح بات ہے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سانپ کو جہاں پاؤں مارو اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدے میں جھوٹا ثابت کر دو۔ وہاں بھی منبع سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ایک درخت کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا تو ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تاکہ وہ ابدی حیات کے مستحق ٹھہرے، مگر آدم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ بس جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر بھکتی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ بس حوا نے اسے لیا اور کھا لیا۔ پھر حوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ بس آدم نے بھی کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں حوا اور آدم علیہ السلام کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، پھر جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، آدم تم کہاں ہو؟ آدم نے جواب دیا، میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے
اور فرمایا اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیل کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا اے حوا تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور صاحب سے فرمایا تم نے ابلیس لائن کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے انہیں ڈسے گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے، تو فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ محمد بن قیس رحمہ اللہ روایت کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا، لہٰذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے خوب کھاتے تھے۔ پس شیطان آیا اور سام کے پیٹ میں داخل ہو گیا، حضرت حوا سے گفتگو کی اور حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو، اور اس کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر ہوا نے درخت کو کاٹا کھانے کے لیے تو وہ خون آلود ہو گیا اور ان دونوں آدم اور حوا کے جسم پر موجودہ لباس اتر گیا اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتے سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے رب حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا تم نے کیوں کھایا، تو حوا کہنے لگی مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا تم نے حوا کو ایسا کرنے کو کیوں کہا، تو اس نے جواب دیا مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ فرمایا یہ ملعون اور دھتکارا ہوا ہے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی، اور اے سانپ تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بل رینگ کر چرا کر، اور جو بھی ابن آدم تجھے دیکھے گا تیرا سر پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور تمہارے باس تو ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ ربی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا کہ شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا، وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا، بس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قسم وہ ہے جن کا جد امجد جنات میں سے تھا، اور آدم علیہ السلام کے یہ تمام جنت جائز اور روا کر دی گئی تھی سوائے ایک درخت ہے، اور آدم اور حوا دونوں سے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اس کے بعد شیطان حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں کسی چیز سے منع کیا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں اس درخت سے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے اس لیے منع کیا کہ تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی حاصل نہ کر لو۔ بس حوا نے پہل کی اور اسے کھا لیا۔ پھر حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی ان دونوں کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو گئی، جبکہ جنت میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی کہ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ محمد بن اسحاق بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی آسائش نعمتیں دیکھی تو کہنے لگے کاش مجھے یہاں ہمیشہ رہنا نصیب ہو۔ جب شیطان نے ان کی یہ کمزوری پکڑ لی اور پھر اسی رات سے ان سے لغزش کروا دی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ مجھ سے صاحب علم حضرات نے ذکر کیا کہ شیطان کا سب سے پہلا مکر فریب جس کے ساتھ اس نے آدم اور حوا کو بہکانے کی ابتدا کی وہ یہ تھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر کچھ اس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غم زدہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کس وجہ سے روتے؟ کہنے لگا میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور مر جاؤ گے اور یہ تمہاری نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ پھر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے آدم کیا میں تمہارے ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم حیات ابدی کے مستحق ہو جاؤ گے اور یہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے تمہیں منع فرمایا کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو، اور قسم کھا کر اپنے ہمدرد اور خیر خواہ ہونے کا یقین دلائے۔ ان سے کہا اسے کھا لو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ بس اس نے دھوکے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ تو وسوسہ کی تفسیر ابن زیاد کہتے ہیں کہ شیطان نے حوا کی طرف درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس کے کھانے کی طرف مائل کیا۔ پھر آدم کی نگاہ میں حوا کو حسین اور پرکشش بنایا، جس پر آدم نے حوا کو اپنی حاجت کے لیے بلایا، مگر حوا نے مشروط جو ہے نا اقرار کیا اور شرط یہ لگائی کہ آدم اسے اس درخت کے پاس سے جائیں گے۔ جب آدم حوا کو درخت کے پاس لے کر آئے تو حوا انکاری ہو گئی اور کہا کہ پہلے اس درخت کا پھل کھائیں پھر قربت کا موقع دوں گی۔ بس تو انہوں نے اس میں سے کھا لیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء کھل گئے۔ آدم نے جنت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ روایت ہمیں طریقہ طبری میں ملتی ہے۔ اللہ نے ندا دی اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں بلکہ آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا آدم کس وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے؟ عرض کیا حوا کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو
مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں، جیسا کہ اس نے درخت کو خون آلود کیا میں اسے کم کر رکھوں گا، حالانکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بردبار پیدا کیا تھا، اور یہ زمانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت اور تکلیف اور دکھ سہے گی، حالانکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔ ابن زید کہتے ہیں اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی نہ انہیں حیض آتا نہ ہی دوران حمل اور زچگی کے وقت انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا، ان کا مزاج بھی بردبار ہوتا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہوا کی درستگی کی حالت میں درخت سے نہیں کھایا تھا، بلکہ ہوا نے انہیں شراب پلا دی تھی، جس کی وجہ سے ان پر کسی قدر نشے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کا پھل کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، اور اس میں سام بھی تھا، شیطان بھی تھا اور آدم اور ہوا بھی تھے۔ علماء متقدمین جو ہے نا ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن سے مراد آدم، ہوا، ابلیس اور سانپ ہے۔ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم، ہوا، ابلیس اور سانپ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کچھ دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ پر لعنت فرمائی اور اس کی ٹانگیں ختم کر دی اور اسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کی خوراک مٹی مقرر کر دی اور زمین کی طرف آدم اور ہوا اور ابلیس اور سانپ کو اتارا۔ حضرت مجاہد بھی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم، ہوا، ابلیس اور سانپ ہے جنہیں زمین پر اتارا گیا۔ علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سی احادیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے اخراج، زمین کی طرف اترنا، ان کی توبہ قبول ہونا اور ان کی وفات، یہ سب امور بھی جمعے کے دن ہی واقع ہوئے۔ سعد بن عبادہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن 5 خصوصیات ہیں: پیدائش آدم، آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارنا، وفات آدم علیہ السلام۔ ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ کسی گناہ یا قطع تعلق کی دعا نہ کرے۔ قیامت بھی برپا جو ہے جمعہ کے دن ہوگی، اور تمام مقرر فرشتے آسمان و زمین اور ہوا، مگر یہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقعہ ہونے کی خبریں موجود ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے اور یہ سب سے زیادہ بعظمت دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر کے دن اور قربانی کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں: پیدائش آدم، آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا، وفات آدم علیہ السلام۔ جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں بندہ گناہ یا قطع تعلق کے علاوہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قیامت بھی برپا جمعہ کے دن ہوگی اور کوئی مقرر فرشتہ آسمان و زمین، پہاڑ، ہوا، تمام کے تمام جمعہ کے دن قیامت برپا ہونے کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے رخصت کیے جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے جائیں گے، اسی دن جنت سے نکالے جائیں گے اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی مثل کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوتا، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن لوٹائے جائیں گے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلیمان کیا تم جانتے ہو جمعہ کے دن کیا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے سلیمان کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا؟ اس میں تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یعنی حضرت آدم کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس میں آدم پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہو گئی۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے، وہ تمام دنوں میں سے افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی جو ہے نا انسانی شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے فارغ ہوئے تو انہیں چھین گئی، پس اللہ تعالیٰ نے حمد الہام فرمائی اور اس کا جواب دیا یا رحم کا رب تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کیا تم جانتے ہو جمعہ کے دن کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے، پس اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں رہے، اسی دن زمین کی طرف اترے، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جب کوئی مسلمان اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس سے عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ سورہ انبیاء آیت 37 کا یہ مفہوم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اہل علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی
حضرت حوا کو جس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطا فرمائے. جمعہ کے دن 2 گھڑیاں گزر چکی تھیں، جبکہ بعض کے نزدیک 3 گھڑیاں گزر چکی تھیں. اس حساب سے بعض کے نزدیک جنت میں ان کا قیام 5-7 یعنی کہ 5 گھڑیاں اور بعض کے نزدیک 3 گھڑیاں ہوئی. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں گھڑی میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا. ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہ کے مطابق بھی آدم علیہ السلام جنت سے 9ویں یا 10ویں گھڑی میں رخصت کیے گئے. ٹھیک ہے. تو علامہ طبری جب یہ روایت اپنے استاد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے نعم کہہ کر تصدیق کی اور فرمایا کہ 5 کا ذکر غلطی سے چھوٹ گیا، یعنی جمعے کے دن کی 9ویں یا 10ویں گھڑی سے پہلے تو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کی طرف اشارہ ہے. تو بادشاہ پہلے بیان کردہ قول پر بھی جس کے مطابق جمعہ کے دن 2 گھڑیاں گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملا اور جمعہ کے دن کی 7 گھڑیاں گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیا. اس قول کے قائلین کی مراد اگر جمعہ کے دن سے مراد دنیا کا دن مراد ہو جس کی مقدار وقت معروف ہے تو یہ قول سے تو کی درستگی سے دور نہیں بلکہ قریب ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سے قبل علماء متقدمین کے اقوال اور رسائل اور شہادت سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر تھا. اور اس سے یہ نتیجہ اکثر ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک گھڑی ہمارے یہاں کے 83 برس کے برابر ہے. اور یہ بات جو اس سے پہلے گزرے کے روح پھونک جانے سے پہلے 40 برس تک خمیر گارے کی شکل میں رہنے دیا گیا، تو 40 برس ہماری زمین کے وقت کے اعتبار سے ہے. پھر وہ پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقیہ 35 سال کے برابر ہے، لہٰذا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہوا اور اسی ایک گھڑی میں حدیث کے مطابق سب کچھ ہوا. اور اگر قائل مراد دن جمعہ سے آخرت کا دن جمعہ مراد ہو تو جس کی مقدار ہمارے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے تو یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ تمام اہل علم احادیث کی وجہ سے اس پر متفق ہیں کہ آدم میں روح پھونکنے کا عمل جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں غروب آفتاب سے قبل ہوا اور احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی. ان کا جنت میں ٹھکانہ اور وہاں سے زمین کی طرف اترنا یہ سب کچھ اسی گھڑی میں ہوا، لہٰذا یہ بات یقینی طور پر واضح ہوگی کہ یہ گھڑی دراصل اس دن کی تھی جو ہمارے اعتبار سے 80 سال 4 ماہ کے برابر تھی. لہٰذا اس گھڑی کے اعتبار سے 40 برس تک آدم علیہ السلام خمیر گارہ کی شکل میں رہے، پھر روح پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اترنے تک 47 برس 4 ماہ تک کا عرصہ گزرا اور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے. ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے 2 نمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا، یعنی دن کے 500 سال کے برابر. اس لیے یوم آخرت کی مقدار 12 گھڑیاں ہیں اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے. ہمارے نزدیک یہ قول باقی تمام احادیث اور بزرگوں کے قوال کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام زمین کے کس حصے میں اترے؟ حضرت قتادہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں زمین پر اتارا. ابن عباس سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اتارا. ابو العالیہ سے مروی ہے آدم علیہ السلام کو ہند کی طرف اتارا گیا. حضرت علی سے مروی ہے ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو اتارا تھا اور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا سے تعلق چھوڑا. ٹھیک ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اور ہوا کو جدہ میں اتارا. بس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے. حضرت ہوا ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی تھی، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا. ٹھیک ہے. اور میدان میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، لہٰذا اس کا نام عرفات پڑ گیا. اور جس جگہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے اس کا نام جو ہے نا جمع پڑ گیا. اور آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا اس کو بوز کہا جاتا ہے. حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عباس جب ہم کو یہ بات بتا رہے تھے تو اس مقام پر انہوں نے کہا آدم جب آسمان سے اترے تھے تو ارض ہند پہ اترے تھے. ابن اسحاق سے مروی ہے الاطلاعات کے مطابق آدم کو ہند میں وسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا جو کہ بھیل نامی وادی کے پاس تھا. اور یہ وادی دہند اور مزل نامی شہروں کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے. اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے. گروہ کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بوز نامی پہاڑ پر اتارا گیا اور ہوا کو ارض مکہ میں اور ابلیس کو مسبان میں اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا. اور ایک قول کے مطابق سام کو ایک جنگل میں اور ابلیس کو ابلا کے دریا کے کنارے اتارا گیا. تو ہماری رائے یہ ہے کہ آدم اور دیگر کے اترنے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول سے ہی ہو سکتا ہے اور حدیث بھی وہ جس کی اسناد سے ہوں، چونکہ ایسی کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں. اس کے باوجود جو کچھ روایات سے ملتا ہے اس سے علماء متقدمین اور اہل تورات اور انجیل نے رد نہیں کیا. اس لیے میں نے اس میں جو ہے نا مستند
ان کو مانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بھی اقوال اور احادیث ملتی ہیں میں نے یہاں پر اس لیکچر میں کوٹ کر دی ہیں. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو اس میں صحیح اسناد کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ملتا. ہمیں اس سے جاننا بھی کچھ نہیں کہ کہاں اتارے گئے اور کہاں پر نہیں اتارے گئے، ٹھیک ہے. بس زمین پر اتارے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام قد و قامت کے بارے میں بات کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جس پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسمان کے سب سے زیادہ قریب تھا، کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا. اور آدم فرشتوں کی مناجات اور تسبیح وغیرہ کو سنتے تھے اور اس سے وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرتے تھے، جبکہ فرشتے ان سے ہیبت کھاتے تھے، جن کی بنا پر آدم علیہ السلام کے قد میں تخفیف کر دی گئی. عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ اور سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام اور مناجات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے. آدم علیہ السلام کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے عبادت کرانے لگے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مناجات اور عبادت کے سنے جانے اور دخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پست کر دیا. جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اپنی مناجات اور عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ جانے والے راستے کی طرف کر دیا. آدم علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قدموں کے درمیان والی جگہ خالی جگہ جنگل اور بیابان بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام مکہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبہ کی جگہ رکھا. پس آدم علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے. جب طوفان نوح آیا تو وہ یاقوت اٹھا لیا گیا. پھر جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. قرآن کریم کی آیت سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا. اسی وقت آدم علیہ السلام کے قدم زمین پر اور سر آسمان کو چھوتا تھا، جس کی وجہ سے فرشتے ہیبت کھاتے تھے، پر اس کا قد 60 زرہ کر دیا گیا. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مناجات اور تسبیح اور آوازیں نہ سنی تو بڑا رنج ہوا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتارا تھا کہ تم اس کا طواف کرو جیسے میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تم اس کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے. بس آدم علیہ السلام اس گھر کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابر تھی. بس یہ جگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آباد رہی، یہاں تک کہ آدم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا، اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قد 60 زرہ تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا ہے میرے رب آپ کے گھر جنت میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں، اور نہ آپ کے سوا کوئی میرا نگہبان ہے. میں جنت میں بلا تکلف بافرات کھاتا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا. اس کے بعد آپ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پر اتار دیا جہاں سے میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا، انہیں آپ کے عشق کے گرد مصروف طواف دیکھتا تھا. میں جنت کے ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا. پھر آپ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میرا قد 60 زرہ کر دیا. 60 زرہ سے مراد 7 ہاتھ ہے، اور عربی میں ہاتھ کسے کہتے ہیں ہمارے پنجے سے لے کر کونی تک، ٹھیک ہے. تو میری آواز اور نظروں کی حد میں بھی کمی کرتی ہوں، میں جنت کی خوشبو تک سونگنے کے قابل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میں نے تیسری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، یعنی کہ تیرے لیے جو معاملہ بنائے گئے ہیں اس کی طرف دیکھ، ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بڑھانا کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ تم ذبح کریں جو جنت سے نازل کردہ 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے. بس انہوں نے ایک تمبا ذبح کیا، اس کی اون لی اور حوا نے اسے کاٹا اور دونوں نے مل کر کپڑا بنایا. اس سے آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا نے اپنے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی. دونوں نے یہ لباس پہنا. اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی کہ میں عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جس طرح تم نے فرشتوں کو بھی میرے عرش کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اس گھر میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی دعا قبول کروں گا. شرط یہ ہے کہ وہ میری فرما برداری کا ادا کریں. آدم علیہ السلام نے کہا میرا میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا کمی ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف دے گیا. آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر سے بھی گزر ہوتا اور وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے ہیں مجھے اس جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتے نے کہا تمہاری جگہ آ گیا. یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ کے راستے میں جس مقام پر آدم ٹھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئی اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سب جنگل اور بیابان ہو گئے. بس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی اور
बुनियाद में जबल हीरा का पत्थर इस्तेमाल किया। जब इसकी तमीज से फारिग हुए तो वो फरिश्ता उन्हें लेकर अरफात की तरफ गया और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मकामात हज दिखाई जहाँ आज भी लोग मनासिक हज अदा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें वापस मक्का लाया गया। फिर उन्होंने एक हफ्ते तक बैतुल्लाह का तवाफ किया और सरजमीन हिंद की तरफ लौट आए और उस समय पहाड़ पर आपकी वफात हुई। हज़रत मुजाहिद कहते हैं, अब्बास ने हमसे बयान किया कि आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त उतरे तो सरजमीन हिंद में उतरे थे। इन्होंने वहाँ से पैदल 40 हज किए। मैंने अर्ज किया, अबुल हजाज वो सवार क्यों ना होते थे? फरमाया, कौन सी चीज़ थी जो उन्हें उठा सकती है? अल्लाह की कसम, उनका एक कदम 3 दिन की मुसाफत को तय करता था और उनका सर आसमान को छूता था। फरिश्तों ने उनकी सांसों की शिकायत की। बस रहमान ने उनका कद 40 साल की मुसाफत के बकदरे बस्त कर दिया। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही फरमाया, बैतुल्लाह का हज करो। आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सरजमीन हिंद में थे, बस वो हिंद से हज के लिए आए। वो जिस जगह भी कदम रखते उस जगह बस्ती बन जाती और जो जगह उनके कदमों के दरमियान खाली रह जाती वो भी आबाद हो गई। यहाँ तक कि वो बैतुल्लाह पहुँच गए। बस उन्होंने तवाफ किया और तमाम नासिक हज अदा किया। फिर सरजमीन हिंद की तरफ लौटने का इरादा किया। फिर वापसी में जब वो अरफात की तंग घाटी में पहुंचे तो फरिश्तों ने इनसे मुलाकात की और कहा, आदम आपका हज कामिल और मकबूल है। ये सुनकर आप हैरान हुए। उन्हें कैसे मालूम हुआ? फरिश्तों ने उनकी हैरानगी और ताज्जुब को महसूस करते हुए कहा, आदम हमने इस घर का हज आपकी पैदाइश से 2000 साल पहले किया। ये सुनकर आदम अपने आप को इनसे कमतर महसूस करने लगे। इसके अलावा इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह भी फरमाया कि आदम जब जमीन की तरफ उतरे थे तो इनके सर पर जन्नती दरख्त के पत्तों का ताज था, मगर जमीन पर उतरते और आते आते वो खुश्क हो गया और इसके पत्ते गिरने लगे, जिससे मुख्तलिफ अक़साम की पाकीज़ा अशिया पैदा हुई। जबकि बाज़ कहते हैं कि ये असल में इस वजह से था कि अल्लाह ताला ने इनके बारे में कुरान पाक में फरमाया, वो जन्नत के पत्ते ऊपर लपेटना शुरू हो गए। बस जब वो पत्ते जिनसे उन्होंने अपना जिस्म लपेटा हुआ था खुश्क होकर गिरने लगे तो उनसे मुख्तलिफ अक़साम की जो पाकीज़ा चीज़ें उगी। प्रवास के बकौल हज़रत आदम को इल्म हुआ कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन की तरफ उतारेगा तो जन्नत के जिस दरख्त के पास से गुजरते इसकी एक शाख तोड़ लेते। लिहाजा जब वो ज़मीन पर उतरे तो ये तमाम शाख उनके पास थी। जब शाखें खुश्क हो गई तो इनके लिए गिरने लगी और फिर यही तमाम पाकीज़ा नबातात की बुनियाद बन गई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने भी कुछ ऐसा ही बयान फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकले तो जिस चीज़ के पास से भी गुजरते फरिश्ते इनके साथ दिलगी करते और एक दूसरे को कहते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये जो चाहें यहाँ से बतौर ज़्यादा खाना ले लें। फिर जब सरजमीन हिंद पर उतरे और ये तमाम पाकीज़ा चीज़ें जो हिंद से आती हैं ये इन्हीं अशिया से वजूद में आए। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हमरा लाए थे। आलिया से मरविया जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले तो जन के साथ जन्नत के दरख्त का असर जन्नती दरख्तों के पत्तों का ताज था और वो सरजमीन हिंद में उतरे थे। बस हिंद की तमाम पाकीज़ा ग़ज़ाओं की असल जन्नती है। इब्न इसहाक़ से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतरे तो एक पहाड़ पर उतरे थे और इनके साथ जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनको आदम अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ पर बखेर दिया जिस पर आदम उतरे थे। बस तमाम पाकीज़ा ग़ज़ाओं की असल जन्नत है, जन्नती है। यही वजह है कि हिंद में हर किस्म का फल और मेवा पैदा होता है। कसामा बिन ज़ुबैर अशअरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें तोशे के तौर पर जन्नत के फल अनायत फरमाया और फिर हर चीज़ उन्हें बनाना सिखाई। बस ये फल जन्नत के फलों से पैदा हुए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़मीनी आबोहवा और तस्वीर ये अपनी हालत तब्दील और ख़राब हो जाते हैं, जबकि जन्नत के मेवे गलते सड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ज़मीन की इब्तदाई अशिया पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी थी। इब्न अब्बास से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो उनके साथ जन्नत की हवा थी जिसका ताल्लुक जन्नत के दरख्तों वादियों से जुड़ा हुआ था। बस इसी हवा की वजह से जन्नत की खुशबू दुनिया में आती थी। लिहाजा दुनिया में मौजूद खुशबू जन्नत की हवा की वजह से आदम अलैहिस्सलाम के साथ हजर अस्वद में नाज़िल हुआ जो इस वक्त बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद था। असाए मूसवी जो जन्नत के दरख्त रेहान की लकड़ी का था और उसकी लंबाई 10 सीधा थी, यानी मूसा के कद के बराबर। दरख्तों से जान निकलने वाला गोंद, इसके बाद लोहे की सिल, हथौड़ा और चिमटा नाजिल किया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर उतरे लोहे की एक बड़ी शाख देखी जो पहाड़ पर थी, जिसको देखकर फरमाया यह हथौड़ा इसी की जिन्स है। बस वो हथौड़े के साथ इस शाख को तोड़ना शुरू हुआ। वो शाख लोहे की वसीदार कमज़ोर हो चुकी थी तो इस पर आग रोशन की यहाँ तक कि वह पिघल गई। इसके बाद इन्होंने इससे छुरी बनाई जो कि इंसान की सनतकारी का पहला शाहकार है। इस छुरी के साथ वो बहुत से काम किए गए जो फिर एक तनूर बनाया। यह वही तनूर है जो वारिस बिन नूह अलैहिस्सलाम को मिला और हिंद में पानी अजाब के वक़्त यही तनूर उबरा था। आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो इस वक्त इनका सर आसमान को छूता था। यही वजह है कि आसमान की रगड़ से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के बाल गिर गए, जिसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी नंगी पेशानी के साथ पैदा होती है। आदम अलैहिस्सलाम के तवील उलुल कद होने की वजह से जंगल के जानवर उनसे भी लगते और आज तक इंसान से
ڈرتے بھی ڈرتے اور وحشت آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جس پہاڑ پر اترے، اس پر کھڑے ہو کر فرشتوں کی آوازیں سنتے اور جنت کے حوالے سے لطف اندوز ہوتے تھے، بس انہیں بس قامت سار سیدھا کر دیا گیا اور پھر وفات تک ان کا قد یہی رہا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی آدم علیہ السلام جیسا حسن یوسف کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین کی طرف اترے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 30 قسم کے پھل انہیں توشہ یعنی ٹفن کے طور پر دیے تھے، جس میں سے 10 چھلکے والے تھے، 10 گٹھلی والے اور 10 ایسے جن کا نہ چھلکا تھا نہ گٹھلی۔ اب آج یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ، ہسٹری سے پتہ چلتی ہیں، اور ان لیکچرز میں 3 ہسٹریز کے حوالے دیے جانے ہیں، اس کے علاوہ کسی ہسٹری کے نہیں، اور جو سب سے مبروک سمجھی جاتی ہیں، مقبول سمجھی جاتی ہیں، وہ والی طریقہ طبری، طریقہ ابن کثیر اور طریقہ ابن خلدون، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچرز ان کا نچوڑ ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے مطالعہ کرے تو اس کو انشاءاللہ العزیز اس سے ملتی جلتی روایات ملیں گی، لیکن یہ تینوں طریقوں کے نچوڑ ہیں جو کہ تینوں طریقوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پھل ملے تھے اس میں چھلکا دار پھل تھے، اخروٹ، بادام، پستہ، ریٹھا، خشخاش، سیتا سپاری یا جفت بلوت، گول بلوت، کھجور، سیاہ چمکدار بغیر گٹلی کے انار، کیلا، اور گٹلی دار پھلوں میں آڑو، خوبانی، آلو بخارا، کھجور، غبیرہ، بیر، شفتالو، انار، اناب، گولر، شالوج۔ چھلکے اور بغیر گٹلی والے جو پھل تھے وہ سیب، ہیوے، ناشپاتی، انگور، شہتوت، انجیر، لیمو، خر، نوب، ککڑی یعنی کھیرا اور تر اور خربوزہ وغیرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گندم کی تھیلی جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو جبریل علیہ السلام نے اس تھیلی میں سے 7 دانے نکال کر آدم علیہ السلام کی تلی پر رکھے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ ان دانوں میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر ہے۔ واللہ عالم، اس روایت میں کوئی مستند جو ہے نا ہمیں روایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان دانوں کو کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا انہیں زمین میں پھیلا دو۔ تب آدم علیہ السلام نے ایسا کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا اور کھیتی اگنے کا یہ طریقہ ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا فصل کو کاٹو، بس انہوں نے اسے کاٹا، پھر کہا اس کو جمع کرو، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جمع کیا اور کہا کہ نہیں اپنے ہاتھوں سے رگڑو، انہوں نے ایسے کیا، پھر کہا کہ پھونک مارو، پھونک مار کے اس کے بوسے کو اڑا دو۔ پھر آدم نے ایسے کیا، آدم علیہ السلام نے پھونک مار کے اس کے بوسے کو اڑا دیا، جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک دوسرے پر رکھا۔ آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا تو لائے، آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو رگڑا تو آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔ اس کے برعکس ابن عباس مروی ہے وہ درخت جسے آدم اور حوا کو منع فرمایا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب دونوں نے اسے کھایا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے ڈالنا شروع ہو گئے، اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ بس آدم علیہ السلام نے دورہ ہو کر جنت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ دی، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہے میرے رب، بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تمہارے لیے مباح تھیں اور ان سے زیادہ نہ تھیں جن سے میں نے منع فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے میرے رب، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ فَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، انہوں نے شیطان نے قسم کھا کر ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بنی عزت کی قسم تمہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراغی کے ساتھ کھاتے مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراغی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بالترتیب اسے کہا چھانا، پیسا، گوندا، پھر روٹی بنائی تب کھائی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف ایک سرخ بیل اتارا گیا۔ جب وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس وقت آدم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ سورۃ حوا 17 آیت میں آتا ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور اس مشقت کی طرف اشارہ جو آدم علیہ السلام دنیا میں اٹھاتے تھے ہمارے جو ہے ابن عباس اور ابن سعید کی روایت سے ثابت شدہ قول یہ ہے جس میں مشقت کا ذکر ہے۔ ان کی صحت و تندرست اور قرآن سے مشابہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کے دشمن ابلیس کی بات ماننے سے منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا
تسمعوا فیہا ولا تضحى، اور اس پر ہم نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تمہیں مصیبت میں ڈال دے، یہاں تو تم یہ سازشیں حاصل ہیں کہ نہ تم بھوکے ہو، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس ہو، نہ تو تمہیں ستاتی ہے۔ اسے پتہ کیا چلا اگر ابلیس کی بات مانی تو مشقت اٹھانی پڑے گی، اور مشقت کا مطلب ان تکالیف کا پہنچنا جو بھوک اور برہنگی ایک کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اٹھانی پڑتی ہیں، مثلا زمین میں ہل چلانا، بیج بونا، آبپاشی کرنا اور اس کی مسلسل نگرانی کرنا۔ اولاد آدم انہی مشقت کو جھیلتی ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام ایسا غلہ لائے ہوں جس کا بیج ڈالنے کے بعد وہ آنن فانن کھیتی پک کر تیار ہو گئی ہو، جیسا کہ کچھ روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر مشقت تو نہ اٹھانی پڑی جیسے کہ اللہ کا وعدہ، لہٰذا اس طرح سے وعدہ تو نہ پورا ہوا، حالانکہ یہ ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ ابن عباس سے ثابت ہے۔ ابن عباس مربیہ تین چیزیں احرم یعنی نہائی، چمٹا، ہتھوڑا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام کو اولن ایک پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا، پھر پہاڑ کے دامن میں اتارا گیا اور زمین کے اوپر تمام مخلوقات، جنات، چوپائے، پرندے وغیرہ کا بادشاہ بنا دیے۔ آدم علیہ السلام جب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے تو علیہ السلام کا کلام مفقود اور فرشتوں کی آوازیں غائب ہو گئی، پھر زمین کی وسعت کی طرف نظر ڈالی تو اس میں ہم نے سوا کسی اور کو نہ پایا، تو وحشت اور تنہائی محسوس کی اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور آپ کی زمین کو عبادت سے آباد کرنے والا نہ تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اور انہوں نے اس کی وسعت کو دیکھا اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا تو کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح اور حمد اور بزرگی بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جلد ہی اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح، حمد اور تقدیس بیان کیا کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا، ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور اس پر اپنی صفت جماعت کا عکس ڈالوں گا، اور پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کے ارد گرد اور اس کے نیچے اوپر کی جگہ بھی قابل احترام ہوگی، پس جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیانت کا مرتکب ہوا اور میری حرمت والی جگہ میں خون ریزی کو جائز جانا۔ میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤں گا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا جو کہ بابرکت شہر ہے، اور اس کی طرف کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور مقامات سے بکھرے ہوئے بالوں والے خاک میں اٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے، روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے آ رہے ہوں گے، بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے ہوں گے۔ بس جو شخص اس گھر کا احاطہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو بالیقین وہ میرا ملاقاتی ہے، گویا وہ میری زیارت کو آیا ہے، وہ میرا مہمان ہے، بس مجھ پر حق ہے کہ میں اپنی ملاقاتی اور مہمان کی عزت کروں اور ان کی ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کروں گا۔ آدم، جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے، اس لیے تمہاری اولاد میں سے تو انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانے میں اس کو آباد رکھیں گی۔ بس آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہ بیت اللہ کی طرف آئیں، ان کے لیے زمین پر اتارا گیا اور اس کا طواف کریں، جس طرح انہوں نے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا۔ اس وقت بیت اللہ ایک یاقوت یا موتی کی طرح تھا۔ محمد ابان سے روایت ہے کہ بیت اللہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوموں کو غرق کیا تو اس بیت اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور صرف اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔ انہیں بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو بہت روئے اور اپنی خطا پر گریہ زاری میں حد کر دی اور اپنی غلطی پر بہت زیادہ نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے سے اپنی توبہ کی قبولیت کی درخواست کی اور خطا بخشی کی التجا کی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ 37، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، کیا آپ نے مجھے اپنے رسم مبارک سے نہیں بنایا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا آپ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے عرض کی میرے رب، کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے عرض کیا میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ میں کلمات سے یہ کلمات مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں توبہ کر لوں تو اپنے احوال درست کر لوں؟ فرمایا اس وقت میں تجھے جنت میں لوٹا دوں گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور حوا نے توبہ کے لیے یہ کلمات پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیے تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے۔ مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ کلمات سے مراد یہ کلمات ہیں جو اس آیت میں ابن عباس سے مروی ہے آدم جب جنت سے اترے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا، اور وہ اس وقت برف سے زیادہ سوئے تھا، اور آدم اور حوا فرشدہ چیز یعنی جنت کی نعمتوں پر 100 سال تک روتے رہے اور 40 دن کچھ کھایا نہ پیا۔ 40 دن گزرنے پر کھانا پینا شروع کیا، وہ دونوں اس وقت بوز نامی پہاڑ پر تھے۔ مزید یہ کہ 100 برس سے آدم نے حوا سے قربت نہ کیا۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، مجاہد نے مجھے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا پتھر؟ انہوں نے کہا کیا تم اس طرح کہتے؟ میں نے کہا کیا یہ پتھر نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم۔ عبداللہ بن عباس نے ہم سے بیان کیا کہ بے شک وہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور اس کے ساتھ اپنے آنسو پہنچتے تھے۔ جب وہ جنت سے نکلے تھے تو آنسو تھمتے ہی نہ تھے، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ گئے، اور یہ دورانیہ 2000 سال پر محیط ہے، اور اس کے بعد ابلیس ان پر کسی بھی انداز میں حاوی نہ ہو سکا۔ میں نے پوچھا اے ابو الحجاج پھر یہ سیاہ کیوں ہے؟ فرمایا زمانہ جاہلیت میں حیضہ جو عورتیں تھیں اس کو چھوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ کبھی نہیں ہے۔ بس آدم علیہ السلام سرزمین ہند سے نکلے اور ان کا ارادہ اس گھر بیت اللہ کی طرف جانے کا تھا، جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہاں تک کہ وہ آئے کا طواف کیا۔ تمام ارکان حج کو بھی چلا۔ میدان عرفات میں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں حضرت آدم اور حوا کا قریب ہوئے اور پھر ابا کو ساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے۔ ہند واپس آ کر انہوں نے ایک غار بنایا تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے انہیں وہ چیز سکھائی جو ان کی ستر پوشی اور لباس کی ضرورت پوری کرے، جبکہ بعض کے بقول یہ لباس تو ان کی اولاد کا تھا، اور خود ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو انہوں نے اپنے تن پہ لپیٹے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان عرفات میں آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکال کر ان کے سامنے چونٹیوں کی طرح پھیلا دی، اور ان سے عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہا بلا کیوں نہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی بت سے پیدا ہونے والی اولاد سے وادی نعمان یعنی کہ عرفات میں عہد لیا، پس آدم علیہ السلام کی بت سے ان تمام کو نکالا اور جن کو ان کی اولاد میں پیدا کرنا مقصد تھا ان کو اپنے سامنے چونٹیوں کی مانند پھیلا دیا، پھر ان کو اپنے سامنے کر کے کلام کیا اور پوچھا لست بربکم قالوا بلی۔ ابن عباس سے آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، بس ہر سی روح چیز کو جو کہ ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنا مقصد تھا اس وادی نعمان میں نکل پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہیں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنا دیا۔ ابن عباس ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ہر سی روح چیز جو ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنا مقصد تھی ان کو نکالا، پھر پوچھا لست بربکم، انہوں نے جواب دیا قالوا بلی، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور انداز میں انہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کو مثل چونٹیوں کے نکالا اور دو مٹھیاں بنی، دائیں مٹھی والوں کو کہا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اور بائیں مٹھی والوں سے کہا تم دوزخ میں داخل کیے جاؤ، اور مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، انہوں نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت کے حصول والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کے لیے پیدا کیا، لیکن جو جس چیز کی طرف کوشش کرے گا وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جاتی، کیونکہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے۔ ایک آدمی نے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت کے اصول والے اعمال کرواتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتے تو اس کے اصول دوزخ والے اعمال کرواتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں بھیجتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بندے کو دوزخ کی طرف راغب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دوزخ اور جنت دونوں کا راستہ دکھاتا ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتا بھی ہے کہ جو سے اعمال کو اختیار کرے گا تو یہ ٹھکانا۔ اب بندے کا اپنا فالٹ ہے کہ وہ دوزخ والے راستے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے جتنے بھی یہاں پر کبھی اقوال تھے اور حدیث میں نے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت دونوں ہی بنائی ہیں، دونوں کے راستے بھی بتائے اور دونوں کے انجام بھی بتائے۔ اب اگر کوئی برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کا اپنا فالٹ ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ حجر اسود جنت سے آیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن انسانوں کے اعمال چوس کے، یعنی کہ حج اور عمرے کے دوران جب لوگ اس کا بوسہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کے جو ہیں برے اعمال اپنے اندر جذب کر لیتے، برائیاں جذب کرتے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کالا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جو ہے انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ بات کریں گے آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل اور ان کی اولاد کے نکاح اور باقی چیزوں کے بارے میں۔ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔